ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خالد حمید فاروقی آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ وہ اس وقت جو ہے سفر کر رہے ہیں یورپ میں۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو اتنی زیادہ بری خبروں کے بیچ میں اور مایوسی جو ایک عوام دوست قوتوں کو بہت عرصے سے ہے، اس کے بیچ میں ہندوستان سے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے، جس میں جو ہے 1 سال سے ایک جدوجہد کر رہے تھے وہاں کے کسان اس بل کی واپسی کے لیے، جس کے تحت ان سے جو ہے بہت سارے اختیارات اور ان سے کو چھینے جا رہے تھے، تو اس کو مودی حکومت تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد واپس لینے پر مجبور ہوئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خوشی کی خبر ہے ان تمام جمہوریت پسند، عوام پسند قوتوں کے لیے جو عوام کی بہبود چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان میں اسی طرح کشمیر میں ہندوستانی حکومت کی پالیسیز جاری ہیں، جس میں کسی بھی مخالفت والے کو وہ ٹیررسٹ یا ان کا حامی قرار دے کر گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس دفعہ کی جو گرفتاری ہے وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں بہت وہاں پہ مشہور، خرم پرویز، جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی رپورٹس میں UN کی کشمیر کے متعلق 2018 اور 19 میں۔ ان کو دہشت گردوں کی سہولت کار ہونے کی الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے پاکستان کا، جہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک بڑے تناظر میں تو کچھ نہیں بدلا اور کچھ جو ہے اسی طرح ایک سرکس جاری ہے، اور اگر مائکرو لیول پہ دیکھیں اس کو تو وہ بہت ایک ٹی کپ میں جو چائے کی پیالی میں تلاطم موجود ہے، جس میں ایک اور نئی ویڈیو آئی ہے، آڈیو ٹیپ آئی ہے، جس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس سے پہلے جو اتنی آڈیو ٹیپس آئیں اور ویڈیو ٹیپس آئیں اور بہت کچھ ہوا، اس کا کیا ہوا، تو اس سے کیا ہوگا۔ بہرحال عوام کی توجہ اپنے اصل مسائل سے ہٹا کر ان تمام فروعی معاملات پہ لگانے کے لیے ہر ہفتے یا ہر دن تقریباً ایک نیا شعبدہ پاکستان میں گھڑا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ کا شعبدہ جو ہے یہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ ہے، اور اس کے تناظر میں جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، جس میں جو ہے سعد رضوی، جو مولانا خادم رضوی کے صاحبزادے تھے، جن کو بند کیا ہوا تھا اور جن کو پہلے گورنمنٹ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں اور ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ان سے مذاکرات کر کے ان کو چھوڑنے کا کہا، اور خادم رضوی کے عرس کے موقع پہ ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کا بہت ہی اچھا والہانہ استقبال ہوا لاہور میں، اور جو ہے تحریک انصاف کے وزیر جو ہے ان کو جا کے ملے عمران خان کے بہاف پہ اور ان کو گلدستہ پیش کیا۔ تو اس معاملے پہ بات کریں گے کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان سو کالڈ دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں کو کب تک اپیز کرتی رہے گی، اور اس کا نتیجہ کوئی نکلے گا یا نہیں۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے اگر اس بات سے شروع کریں کہ ہندوستان میں جو یہ مودی کو مجبور کیا، جو اب تک مودی صاحب کا ریکارڈ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی ریئر جو ہے فتح ملی ہے جو ہے وہ جمہوریت پسند اور غریبوں کے حامیوں کو۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ تفصیل بتائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ میں سمجھتا ہوں میں ایک موضوع ہے جس کو آپ بھول گئے ہیں، اور عاصمہ جہانگیر کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنا، چونکہ اس کی برسی تھی چند دن پہلے، اور اس پہ ایک بڑی کانفرنس بھی ہوئی پاکستان کے اندر، جہاں بہت سارے سیاسی، سول سوسائٹی، جوڈیشری سارے لوگ موجود تھے۔ تو عاصمہ جہانگیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک وہ توانا آواز تھی جو آج مرنے کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ وہاں کچلے ہوئے لوگوں کے لیے، دبی ہوئی آواز کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ ہمیں عاصمہ جہانگیر کی جو خدمات ہیں، اسٹرگل ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے ہندوستان کے اندر جو فارمرز کی جو ہے وہ اسٹرگل تھی پچھلے 1 سال سے، بلکہ میرا حال ہے 13-14 ماہ ہو گئے ہیں ان کی جدوجہد کو، تو اس پہ چونکہ ہندوستان کی حکومت کا یہ ایک موقف تھا
کہ ہم چونکہ اس کو جو ہے وہ جو موجودہ جو عالمی جو ہے وہ منڈی ہے، جو عالمی جو ایک ٹرینڈ ہے فارمنگ کے حوالے سے، اس پہ ہم لا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو بہتر فوائد ہوں. لیکن چونکہ فارمرز کے اپنے تحفظات تھے اور ان کی اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈز تھیں، تو جس پہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ لاز جو ہے وہ واپس لیے جائیں، اور اس وقت تک ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی. اس دوران بہت سارے جو ہے وہ ان کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ان پہ یہ بھی کہا گیا یہ خالصتانی ہیں، یہ فارن فنڈنگ آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوئیں. لیکن فارمرز کی جو یونٹی تھی، جو ان کی جو ہے کمٹمنٹ تھی اپنے جو کاز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہندوستان کی موجودہ حکومت کو، اور یہ پہلے موقع ہے کہ بی جے پی کی حکومت کسی چیز سے پیچھے ہٹی ہے، اور میں اس کی وجہ، حالانکہ ابھی بھی فارمرز کی جو ہے وہ جو احتجاج اب ختم نہیں ہوا، چونکہ وہ ابھی بھی وہ جو ایم ایس پی پی ہے اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ جو منیمم ویج پروٹیکشن ہے، وہ ویج نہیں، وہ جو ایک سبسڈی ہوتی ہے کہ اس سے کم جو ہے وہ آپ جائے گی تو گورنمنٹ اس کو کمپنسیٹ کرے گی. تو وہ میجر ان کی، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو لوگ ان کے 400-500 لوگ مرے اس دوران، ان کے معاوضے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ 2-3 ان کی میجر ڈیمانڈز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس وقت تک ہم پیچھے احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک یہ ہماری جو مین ڈیمانڈ ہے اس کو وہ نہیں کیا. اور میں اس کے پیچھے جو بنیادی جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور خالی یہ نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کرتارپور کا راستہ کھولنے کا بھی دوبارہ جو ہے وہ مودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، بی جے پی کی گورنمنٹ نے. تو یہ چونکہ یو پی کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس الیکشنز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ کا جو گراف ہے وہ کافی نیچے جا رہا ہے، اور جس میں یہ فارمرز کا جو احتجاج ہے اور فارمرز کی جو ناراضگی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے 1-2 جو ہے وہ یو پی سے جو فارمرز کے لیڈر ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ان کی جو ہے وہ بیکنگ ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس چیز نے ان کو مجبور کیا، وہاں پہ جو اس تناظر میں بی جے پی کی حکومت نے ان الیکشنز میں جو گرتا ہوا جو گراف ہے، اس کے تناظر میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس سے شاید جو ہے وہ فارمرز، اور پھر ساتھ ہیں چونکہ پنجاب میں بھی الیکشن آ رہے ہیں، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے وہ کیپٹن موہندر سنگھ جو کانگریس کا جو اس وقت چیف منسٹر تھا، وہ ریزائن کر کے اب وہ بی جے پی کے، اور اس کی بھی ایک بی جے پی کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ میرا آپ کے ساتھ، اس نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی ہے، لیکن جو اس کی ایک یعنی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میری آپ کے ساتھ جو اتحاد ہوگا، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب تک فارمرز کا ڈیمانڈز ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں، میں پنجاب میں بی جے پی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، بی جے پی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا فیکٹر تھا جس وجہ سے بی جے پی نے یہ یو پی کے الیکشنز اور پنجاب کے الیکشنز، اور وہاں پہ موہندر سنگھ کی الگ پارٹی، اور اس کے نتیجے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی واحد ریاست ہے پنجاب جہاں بی جے پی کو آج تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے. پھر تیسرا جو فیکٹر یہ تھا، یہ بھی سمجھایا گیا کہ بھئی یہ آپ جو کر رہے ہیں تو اس میں پنجاب کے اندر پہلے ہی اینٹی جو ہے وہ انڈیا سینٹیمنٹس ایک موجود ہیں، وہ خالصتان کا جو پرو خالصتانی ہیں ان کا ایک بڑا کلاؤڈ ہے وہاں پہ. تو اگر آپ یہ ان لوگوں کو وہ کریں گے، چونکہ یہ پری ڈومیننٹلی پنجاب سینٹرک جو ہے وہ یہ تحریک ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا. لیکن یہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ان کی اتنی اسٹرانگ یہ جدوجہد تھی، کمٹمنٹ تھی، ایک موٹیویشن تھی جس نے وہاں کی حکومت کو مجبور کیا ہے گھٹنے ٹیکنے پہ. لیکن ابھی بھی یہ احتجاج ختم نہیں ہوا ہے جب تک وہ جو منیمم
جو وہ پروٹیکشن ہے سبسڈی کا وہ جب تک ان کا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. لیکن اس تناظر میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس جدوجہد میں دیکھنے میں آئی کہ اس کو بہت کوشش کی گئی کہ کمیونل رنگ دیا جائے، اس کو ایک طرح سے اینٹی مسلم بنانے کی، مسلم اور ہندو بنیادوں پہ اور سکھ اور ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے. تو جو دیکھا گیا کہ اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ بی جے پی بہت کامیاب رہی، لیکن یہاں پہ اس جو ہے جدوجہد میں وہ بالکل کامیاب نہیں ہوئے. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ گجرات کے رائٹس ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، وہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. تو یہ کیا وجہ تھی کہ اس جدوجہد میں اس کو کسی بھی طرح کا کمیونل اور ریلیجس ہیٹریٹ کا رنگ دینے میں ناکام رہے؟ دیکھیے اگین جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بی جے پی کے ایک گورنر ہے پہلے جموں کشمیر میں جب یونائٹڈ تھا جموں کشمیر جو ہے تو اس کا تھا، تو وہاں سے جب انہوں نے وہ 370 ہٹایا تو اس کو ہٹا کے گوا کا جو ہے وہ گورنر وہ کیا، ملک نام ہے مجھے، اچھا پہلے وہ کانگریسی بیک گراؤنڈ تھا اس کا، تو اب وہ بی جے پی. تو اس نے بہت واحد ہے بی جے پی کا جس نے بڑا کھل کے جو ہے وہ فارمرز کی حمایت کی، اور اس نے کہا کہ فارمر کے جو ہے ڈیمانڈز جو ہیں وہ جائز ہیں اور بی جے پی کی حکومت کو یہ ماننا پڑے گا، ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اور پنجاب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اگر انڈین جو تجزیہ نگار ہیں یا بہت سارے ان کو بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی بی جے پی کی حکومت کو یہ وارن کیا تھا کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں جو ہے وہ پنجاب کے جو فارمرز کی تحریک ہے، یہ جس چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو ان کی وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس پہ، اور آپ دیکھیں 400-500 لوگ مرے ہیں ان کے اس دوران، مطلب لیکن وہ تمام تر، اور خالی یہ نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے کوئی ہندو ورسز سکھ یا دوسرا، ان پہ بہت وہ تھا کہ یہ مطلب خالصتانی ہے، ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں. پھر 26 جنوری کو جو وہاں پہ یہ فارمرز گئے اور وہاں پہ نعرے وارے لگائے، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کا اپنا ایک وہاں کی ایک یونیک اپنا ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، اور پھر وہاں کا ایک آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ایک وہاں پہ سینٹیمنٹس موجود ہیں پنجاب کے اندر ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس کی. تو وہ اور سب سے زیادہ جو ہے اس چیز میں وہ سب سے زیادہ متاثر وہ ہو رہے تھے. تو اور آپ خالی فارمرز نہیں ہیں، آپ دیکھیں کتنی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو بہت کم تقریباً سوسائٹی کے ہر طبقے سے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اگر فزیکلی نہیں تو مورلی پورے ملک سے ان کو سپورٹ جو ہے ملی تھی میرے خیال میں، جس کی وجہ سے ان کو یہ کامیابی نصیب ہوئی. ایگزیکٹلی اور ہر سول سوسائٹی سے لے کے اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی سے لے کے میڈیا سے لے کے سب نے ان کو سپورٹ کیا ہے اس پہ، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ تو ایک اچھی خبر تھی. دوسری طرف جو یہ اگر ہم ہندوستان پہ ہی رہیں تو کشمیر میں جو یہ خرم پرویز کو گرفتار کیا گیا، اور جیسے پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی کہ ایک وائلنس جو ہے بڑھ رہا ہے، تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور انڈیا کی جو اپوزیشن ہے پارٹیز، کانگریس ہو گئی یا مایاوتی کی پارٹی ہو گئی یا دوسرے تمام لوگ ہو گئے، کیا وہ کوئی رول بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا اس جو ہے لیول پہ ایک مایوسی کی ہی صورت ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے جو خرم پرویز ہیں، خرم پرویز کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، یہاں جنیوا وہ آتے رہتے تھے ریگولرلی، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کام کرتے رہے ہیں. یہ ان پہ گو کہ پہلے سے بھی یعنی ایک طرح کی تفضات دہلی کے اندر موجود ہوتے تھے کہ یہ جو پرو سیپریٹسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، یا ان کی جو سرگرمیاں ہیں یا ان چیزوں کو وہ زیادہ مطلب وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس ہیومن رائٹس کے اس فرنٹ پہ وہ کافی جو ہے وہ ایکٹیو تھے. اور ابھی یو این کی جو اسپیشل رپورٹور ہے اس نے بھی اپنی جو ہے وہ کنسرن کا اظہار کیا ہے. اس کو میں نے بھی اخبار میں ہی پڑھا ہے، زیادہ ڈیٹیلز میرے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کو اس
میں اریسٹ کیا ہے کہ وہ جو ٹیررسٹس ہیں یا سپریٹسٹس ہیں ان کی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، ایک طرح کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش وہ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کام کافی ناؤن تھا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو، لیکن چونکہ اوورآل جو کشمیر میں اس وقت جو حالات ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو 2 سویلین مارے گئے ان کی ڈیڈ باڈیز نہ دینے پہ بہت ابھی تک تنازع چل رہا ہے. وہاں کی جتنی میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ان کو وہ حوالے کریں، اور ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک غلط اس میں مارے گئے، ان کا کوئی ٹیررسٹ سے یا سپریٹسٹ سے یا اس طرح کوئی تعلق نہیں تھا. تو وہاں پہ حالات کوئی اس طرح نارمل نہیں ہوئے جس طرح بی جے پی کی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ 370 جانے کے بعد وہاں پہ نارملائزیشن آئے گی، ڈیولپمنٹ آئے گی، خوشحالی آئے گی، لوگ جو ہے وہ اس کو کریں گے. ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے باقی ویسٹ آف انڈیا میں سیل کیا، اپنی جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی تھی اس کے اندر تو سیل کیا اس چیز کو، لیکن جہاں جس جگہ پہ وہ کوئی چیز تبدیلی یا کوئی اسٹیبلٹی یا اس طرح کی، تو وہاں پہ میرا خیال ہے پہلے 1 سال تو تھوڑی خاموشی رہی ہے. لیکن اب چونکہ لوگ جو ہے وہ وہاں آپ کو ملیٹنسی اور وائلنس جو ہے وہ آپ کو روزانہ آج بھی تھا 2-3 جو ہے وہ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، ان میں ملیٹنٹس جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو وہ اب جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جس پہ اب بی جے پی کی حکومت پہ اپوزیشن بھی وہاں کی کوسچن کرتی ہے کہ آپ تو یہ بتا رہے تھے، میڈیا بھی وہ کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو اب نارملائزیشن آئے گی، ٹیررزم ختم ہوگا، پاکستان جو کی جو انٹرفیرنس ہے وہ کم ہوگی. تو وہ چیزیں کوئی کم ہونے میں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بی جے پی کو اس طرح کا فوری کوئی مطلب اگر چونکہ موجودہ جو حالات ہیں کووڈ کے بعد اگر وہاں پہ ایک مؤثر جو ہے وہ اپوزیشن ہوتی تو وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتی تھی. اگر وہ ایک یونائٹ، اور ابھی یو پی کا آپ دیکھ لیں، یو پی میں سب الگ الگ جو ہے وہ الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، سماجوادی پارٹی اور مایاوتی اور دوسرے جتنے بھی ہیں، کانگریس الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یو پی کے اندر جو ہے وہ بی جے پی کا جس طرح پہلے سٹرانگ ہولڈ تھا وہ اتنا سٹرانگ اس وقت نظر نہیں آ رہا. میں بھی آگے چل کے کوئی وہ کرے، لیکن کانگریس سے جو توقعات تھی، کانگریس مجھے لگتا ہے کہ دن بہ دن کوئی پروگریس نہیں کر رہی ہے. اس سے کل بھی کچھ 2-3 ان کے سینئر لیڈرز جو تھے وہ الگ ہوئے. کشمیر سے کم از کم کوئی 200 کانگریس کے لوگوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا. تو وہ ابھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی 2024 تک. لیکن اگر وہ کوئی ہوش کے ناخن لیتے ہیں تو تب شاید کوئی چیز ہوگی. تو ہندوستان میں اپوزیشن کی صورتحال سے ڈسکس کرتے ہوئے اگر ہم سرحد کے دوسری طرف چلیں تو پاکستان میں بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے. جو آپ نے ذکر کیا، پہلے ہم عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے حوالے سے اور عاصمہ جہانگیر کی جو ہے وہ ڈیتھ اینیورسری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد پھر ہم پاکستان کی جو دوسری صورتحال ہے جس میں سعد رضوی سے لے کے جو ہے یہ ثاقب نثار اس معاملے پہ بات کریں گے. تو جو یہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی، ایک تو عاصمہ جہانگیر کی ایک خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے بہت زیادہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے تناظر میں یہ بہت بڑی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا لاہور میں، جس میں جو ہے اس کو لیکن ایک وجہ سے اس کو قابل متنازع بنانے کی ان کی کوشش کچھ کامیاب ہو گئی، جس میں جو ہے اس کانفرنس کی جو فنڈنگ اور اس کی جو جس بڑے پیمانے پہ ہوئی اور اس کی فنڈنگ ملک سے باہر سے، یعنی ایک طرح سے پورے پاکستان فارن فنڈنگ پہ چل رہا ہے، لیکن جب اس قسم کی کانفرنس اور جس میں حکومت کو اور فوج کو اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ایک جو میڈیا ہے، جو آزاد میڈیا ہے ہمارا پاکستانی، اس کو موقع مل جاتا ہے اس طرح کے الزام لگانے پہ. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو اس طرح ہوا، اور اس میں بھی جس طرح نواز شریف کے خطاب کو شاید روکا گیا، اور نواز شریف اگر خطاب کر بھی لیتے تو آپ کے خیال میں جو نواز شریف ایک ریپیٹیٹو تقریر کرتے ہیں ہر دفعہ تقریباً ایک ہی جیسی، تو کیا وہ اپنی بات کا اثر نہیں کھو رہے؟
دیکھیں جہاں تک عاصمہ جہانگیر کی کانفرنس کا تعلق ہے اور اس سے فارن فنڈنگ کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے، یہ تیسری کانفرنس ہے عاصمہ جہانگیر کی، اور ہر سال اسی لیول پہ بڑے لیول پہ ہوتی ہے، جس میں مختلف پہلے سیگمنٹ میں وہ اسی طریقے سے ایک ڈیفرنٹ لوگوں کو بلاتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ میں دوسرے کو وہ بلاتے ہیں، اور اس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے، پالیٹیشنز ہوتے ہیں، سارے وہ ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہلے سیگمنٹ میں جوڈیشری اور قانون اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے تھا، اور دوسرے میں سول سوسائٹی دوسرے دن اور پالیٹیشنز تھے۔ پچھلے اگر سیگمنٹ میں آپ چلے جائیں لاسٹ ایئر میں، تو اس میں میرا خیال ہے بلاول بھٹو اور دوسرے نے وہ خطاب کیا تھا کنکلوڈنگ جو تھا۔ اس دفعہ انہوں نے نواز شریف کو مطلب وہ کیا، تو یہ ایک ان کا وہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ عاصمہ جہانگیر کی جو ہے وہ سٹرگل سے واقف نہیں ہے، عاصمہ جہانگیر صرف پاکستان تک نہیں ہے، عاصمہ جہانگیر کو انٹرنیشنلی ناؤن جو ہے وہ وومن تھی۔ یو این میں اسپیشل رپورٹر کے حوالے سے تو اس کا بہت کام ہے، اور ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ہر دفعہ ملتے بھی تھے ان سے، لیکن وہ اتنی ناؤن اور اتنی کریجس مطلب وہ تھی کہ جس کو میرا خیال ہے آپ ساؤتھ امریکہ سے لے کے جو ہے وہ افریقہ تک اور ایشیا میں کوئی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا پرو ڈیموکریسی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں، اور وہ تو اس کے لیے جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے، اب یہ جن لوگوں کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ ہے وہی اس چیز کو جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں، یہ کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا جو وہاں پہ ایک بینر لگایا تھا، اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے سپانسرڈ کون سے ہیں اس کے، اس میں کوئی انہوں نے چھپائی ہوئی چیز نہیں ہے، سامنے سپانسرز کی لسٹ لگی ہوئی تھی کہ یہ سپانسرڈ ہے، جس میں بیرونی ہیومن رائٹس کی این جی اوز ہے، اور ود ان پاکستان جو ہے وہ انکلوڈنگ ہیومن رائٹس پاکستان کمیشن جو ہے، یہ سارے میجر جو جتنے بھی ہیں وہ اس کو۔ اب آپ کل تک سعد رضوی کو کہتے تھے کہ اس کو انڈیا سے فنڈنگ مل رہی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، اور ان کو جو ہے وہ بین تھے۔ آپ ایک منٹ نہیں لگا، اس کی کوئی پروسیجر نہیں اختیار کیا گیا، کچھ وہ نہیں ہوا، وہ سارا کلین ہو گیا، وہ جو ہے وہ لانڈری سے صاف ہو کے جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے گلدستے ان کو جو ہے وہ پیش کر۔ ایک خاتون جس کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر کہ جس پہ یعنی اس کی اتنی مخالفت کے باوجود کبھی اس پہ یعنی ایک چیز ثابت نہیں ہو سکی عاصمہ جہانگیر کے حوالے سے کہ اس کا کسی بیرونی ایجنڈے سے یا بیرونی فنڈنگ سے کبھی جو ہے وہ تعلق رہا ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ اس پہ جو ہے وہ اس کی کانفرنس پہ یا اس کے حوالے سے اس کو متنازع بنانے، اور اس کو وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ اتنے سینسیٹیو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جو نہ حکومت کو پسند ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہوتے ہیں۔ اسی بات پہ اگر اب تھوڑا سا ہم جو ہے بریک لیتے ہیں، ہمارا ناظرین ہمارا وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر پاکستان کی صورتحال پہ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے جو عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی لاہور میں اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس پہ کافی جو ہے تفصیل سے ممتاز خان نے بتایا اس کے بارے میں۔ اب اس کے دوسرے پہلوؤں پہ آتے ہیں کہ وہاں پہ جو باتیں ہوئیں، وہاں پہ چیف جسٹس نے تقریباً ایک پولیٹیکل تقریر کی اور دوسرے ججز نے بھی، اور اس کی اپروپریٹنس کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اسی لاہور میں جو پچھلے ہفتے ہوا کہ جہاں پہ مولانا سعد رضوی جو خادم رضوی کے صاحبزادے ہیں اور جن کو ان سے معاہدہ ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت خود کہتی تھی کہ ان کو را سے فنڈنگ ہے اور یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد ان سے معاہدہ کر کے اب ان کو چھوڑا گیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا لاہور میں مولانا خادم رضوی کے 3 روزہ عرس میں، جو ایک بہت ہی بڑا اجتماع وہاں پہ ہوا جب مولانا سعد رضوی وہاں پہ پہنچے، اور پتہ نہیں وہ مولانا ہیں بھی نہیں ہیں، بس کیونکہ خادم رضوی کے صاحبزادے ہیں اس وجہ سے شاید وہ مولانا ہو گئے۔
بہرحال جب وہ وہاں پہنچے ان کا بہت استقبال ہوا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کے ایک وزیر جا کے ان کو ملے اور عمران خان کے بیہاف پہ ان سے ملے، ان کو ایک گلدستہ پیش کیا۔ تو اس بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو عمران حکومت ہے یا جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو ٹیررسٹوں کے خلاف اور ان کو ختم کرنے کا ایک عہد لے کے چلے، اور کبھی کسی آپریشن کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کی، اس کے بعد وہ انہی قوتوں کو مضبوط کر رہے ہیں جو سعد رضوی کے ساتھ کیا، اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ان کے مذاکرات جاری ہیں، اور وہ تقریباً کیپیچولیشن کی حد تک ہیں۔ تو اس تناظر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کہ ایک طرف جو ہیومن رائٹس کی بات کریں، جو انسانی حقوق کی بات کریں، جو پرامن جدوجہد کی بات کریں، ان کو آپ جو ہے ملائن کرنے اور ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تمام وہ لوگ جو وائلنس کا اور اسٹریٹ پاور کا اور بلیک میلنگ کا سہارا لیتے ہیں، ان کو آپ طاقتور بنا رہے ہیں۔ تو ممتاز صاحب، اس بارے میں سب سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا یہ جو عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں تقریریں ہوئیں، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب نے بہت ایک تقریباً سیاسی لیڈر کی طرح تقریر کی، اور میں یہ نہیں مانوں گا، جبکہ آپ کے سامنے کہ فیصلے جو ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو سعد رضوی اور ٹی ٹی پی والا معاملہ۔ آپ دیکھیں، جو اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے، ایک المیہ ہے کہ جو لوگ ہیں پرامن اور جو عام لوگوں کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں، ان کو کیسے جو ہے وہ ملائن کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ پرتشدد جو ہے وہ سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے سامنے کیسے گھٹنے جو ہے وہ ٹیک دیے جاتے ہیں۔ اور یہی دیکھیں، جو وہاں عاصمہ جہانگیر جو کانفرنس تھی، اس کے اندر جب جو علی کرد جو ایک ناؤن جو ہے وہ لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے آپ اگر یہ دیکھیں تو اس کا جو کرکس تھا اس کی سپیچ کا، اس میں کوئی اس نے غلط بات نہیں کہی۔ اس نے کہا کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا میں آج 126ویں نمبر پہ پہنچی ہے، آ گئی ہے، تو یعنی کوئی بہتری کے بجائے تنزلی کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اور اس نے بیٹھے ہوئے جو ججز تھے وہاں پہ، ان کو مخاطب کر کے کہا، چیف جسٹس کو اور دوسرے جو ہائی کورٹ کے چیف تھے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر اس نے ڈیفینیٹلی جو مداخلت تھی جو اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بتایا کہ یہ ایک جو ہے وہ وجہ ہے جو ہر چیز کو نیچے کی طرف جو ہے وہ لے جا رہی۔ اب اس پہ اگر آپ دیکھیں، جو اطہر من اللہ جو اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے بڑا ریشنل اس پہ جو ہے وہ ایک تقریر کی۔ اس نے کہا کہ مجھے اچھا ہوا ہے، میں ایک ڈیفرنٹ سپیچ تیار کر کے لایا تھا، لیکن علی کرد نے ایک بات کر کے تو مجھے اس پہ وہ کیا۔ تو پھر انہوں نے پوری جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری کو کھنگالا۔ اس نے کہا کوئی غلط بات نہیں کہی ہے علی کرد نے، چونکہ ہماری ہسٹری ایسی ہے جسٹس منیر سے لے کے، پھر جو مولوی تمیز الدین کی جو وہ رولنگ تھی، جب اس کی وہ بحال کی گئی، تو اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ وہ 4 جسٹس کاؤنٹ تھے، ان میں ایک بھی میرا خیال ہے مسلمان جج نہیں تھا اس وقت جنہوں نے اس کو بحال کیا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ساری جو جتنے بھی باقی کی آئی کہ کس طرح لیجیٹیمیٹ کرتے رہے، لیگلائز کرتے رہے مارشل لاء کو، دوسری چیزوں کو، انسان۔ اب اور میرا خیال ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی جو سیاست کا طالب علم ہے، جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہے، جس کا تھوڑا بہت ہسٹری سے جو ہے وہ لگاؤ ہے، تو وہ یہ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ عدلیہ کا کردار پاکستان کے اندر کتنا ہی جو ہے وہ کمزور کردار رہا ہے، اور ہمیشہ جو طاقتور ہیں ان کے سامنے وہ کبھی جو ہے وہ کھڑے وہ نہیں ہو سکے۔ تو اب جسٹس گلزار صاحب، چیف جسٹس گلزار صاحب جب آئے، تو ان کو اس کا ایک ریشنل جو ہے وہ آنسر دینا چاہیے تھا، بجائے کہ آپ غصے میں ہو جائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا سٹنگ جو ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک کمپلین لائی، اور وہاں اس نے پورا فائل کیا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ سٹنگ جسٹس تھا اس وقت،
کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ, مجھے آ کے یہ کہا گیا ہے. آپ کے سامنے اتنے سارے چیزیں آپ کے سامنے, ہمیں خود دیکھتے ہیں کہ جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار جو تھے, جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہ یعنی بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کیسز انہوں نے کہا میں 3 4 5 تو ایم این ایز کو تو میں ویسے ہی اڑا دوں گا الیکشن میں, تو وہ جگہ تو دوسروں کے, یعنی اس طرح کی چیزیں مطلب اوپن کھل کے وہ کرنا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو اگر آپ ججز کو اور عدلیہ کو ایک اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھیں تو یہ بہت جو ہے قابل مذمت بات لگتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے جو عوام کو آرگنائز کرنے اور عوام کو ایک مطلق العنانی کے خلاف کو وہ کسی کی بھی ہو, وہ بھلے فوج کی ہو یا جو کوئی چیف جسٹس آ جاتے ہیں اور وہ ایک مطلق العنان جو ہے حکمران کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایبسٹریکشن میں دیکھیں تو شاید یہ بات صحیح ہو, لیکن وہ اسی سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں اگر کوئی جج کوئی اسٹینڈ لینے کو تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے جو ان کے پیچھے جو ہے عوام کی طاقت کو لے کے کھڑا ہو. جس طرح آپ نے جسٹس افتخار چودھری کی اس میں دیکھا کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے, لیکن وہ کھڑے ہوئے کیونکہ ان کو کہیں سے ایک نوڈ آ رہی تھی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پی ڈی ایم ہیں وہ سب کچھ ہیں, وہ سب اسی امید میں ایک دم ایکٹیو ہوتی ہیں کہ شاید اس دفعہ نظر کرم ہماری طرف ہو جائے. تو اگر اس معاشرے اس ماحول میں کوئی آدمی کس طرح جو ہے کوئی اسٹینڈ لینے کو تیار ہوگا, آپ یہ سعد رضوی والے معاملے میں ہی دیکھ لیجئے یا تحریک طالبان پاکستان کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے. جب ایک فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ قوتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں نہ آپ کا گورنر محفوظ ہے, کوئی محفوظ نہیں, کوئی بھی آ کے آپ کو گولی مار کے جا سکتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ توہین رسالت بن سکتی ہے, تو اس میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹینڈ لے گا؟ بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں تو کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں, چونکہ بنیادی پاکستان کا پرابلم ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کی جو ہسٹری ہے, پولیٹیکل ہسٹری ہے, اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تب سے لے کے جو ہی جو ہے وہ لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد وہاں پہ سول بیوروکریسی اور فوج نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا. پولیٹیکل پارٹی اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے روٹس عوام میں تھے, وہ عوامی لیگ تھی, ٹھیک ہے. اور عوامی لیگ آپ کو پتہ ہے 55 کا الیکشن جو ہے وہ بنگال میں کرائے گئے اور وہ وہاں پہ جیتی. تو اس کی حکومت کو ختم اس وجہ سے کر دیا گیا کہ امریکہ کو یہ کہا گیا کہ یہ پرو سوشلسٹ ہے اور لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی اس کے آگے کبھی وہاں پہ 56 کا الیکشن بنا اور آپ کو کانسٹیٹیوشن بنا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اور وہاں کوئی سی پولیٹیکل پارٹی مطلب یہی ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہے وہ تمیز الدین جو اسپیکر تھے ان کی جو ہے وہ جب ان کی رولنگ پہ وہ فیصلہ دیا گیا تو اس کو کیسے جو ہے وہ جسٹس منیر نے جا کے جو ہے وہ ختم وہ کیا. تو اب ہمارا پاکستان کے اندر دیکھیں نا کہ پولیٹیکل جو ہے وہ روٹس بن ہی نہیں سکے کسی پولیٹیکل پارٹی کے. اس کے بعد وہاں پہ جنرل ایوب نے آ کے ٹیک اوور کر لیا. اپوزیشن تھی, انہوں نے فاطمہ جناح کو سامنے لایا, جتنے لیفٹ رائٹ جتنے تھے یہی کر سکتے ہیں نا پالیٹیشنز. پالیٹیشنز کے پاس دیکھیں نا, ایک تو کانگریس کی طرح آپ کے پاس پچھلی 50 سالہ ہسٹری ہو اسٹرگل کی, اینٹی کالونیلزم, پرو پیپل, تو پھر تو آپ کو تھالی میں ایک چیز اگر وہ مل گئی. تو اس کے بعد جب فوج نے ٹیک اوور کر لیا تو لوگوں نے فاطمہ جناح کو اس لیے کہ یہ جو ہے وہ جناح صاحب کی سسٹر ہے, اس کی ایک ریسپیکٹ ہے, ایک قد کاٹ ہے, تو اس کی وجہ سے سب اس کے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. آپ کو ان کے آپ چھوڑے غدار کے ان کے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی غلیظ جو ہے وہ باتیں کی گئی کہ ان کا کردار ایسا ہے. تو یہ جو ہسٹری, اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر
اب سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اسی انسٹال کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ آئے. اب کوئی اس سے تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کرتا ہے تو جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ ہٹ نہیں سکتے. لیکن اسی کی جو اگلی انسٹالمنٹ ہے، اگر اب ہم حال میں آئیں، جو ایک نئی انسٹالمنٹ تیار کی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کی شکل میں، اور دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کو بھی جو ہے، اور ان سے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے بینڈ آرگنائزیشن ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ ان سے پابندی ہٹائی جائے. تو یہ تو ایک بہت ہی کوالٹیٹیو چینج آیا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ فوج نے بہت سیکھا پچھلے 20 سال میں. جو ٹیررزم ہوا پاکستان میں، 80,000 لوگ مرے، فوجی مارے گئے بہت سارے، تو وہ اب الاؤ نہیں کریں گے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ ٹی ایل پی جو ابھی 5-6 سال پہلے جو جماعت شروع ہوئی، جو سلمان تاثیر کے قاتل کے حمایت میں جو جماعت شروع ہوئی، اس کو اس طرح اسٹرینتھن کر دیا گیا ہے کہ وہ پورے ملک کو، آپ کو اپنے ملک کے اندر اپنی شاہراہوں میں خندقیں کھود کے ان کو روکنے کے لیے جو ہے خندقیں کھودنی چاہتی ہیں پڑتی ہیں، اور آپ نے ان کو پال رہے ہیں، ان کو پنپنے کا موقع دے رہے ہیں، ان کو اتنی بڑی فتح ان کے ہاتھ میں دے دی. دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان بھی اسینڈنسی پہ ہیں کیونکہ افغانستان میں ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ مل گئی. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کیا دیکھتی ہے مزید؟ جو آپ پاکستان کی ریگولر پولیٹکس ہے جس میں عام لوگ اگر حصہ لے سکتے ہیں، اس کو تباہ کر کے، جو آلریڈی تباہ ہے اس کو مزید تباہ کرنا ہے، یا اس ملک پہ ایک تھیوکریسی اور ایک جو ہے ایک طرف فوج کی مطلق العنانی اور دوسری طرف ان مذہبی فرقوں کی مطلق العنانی کے جس میں ایک عام آدمی کو سانس لینے کا موقع نہ دیا جائے؟ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سبق یہ سیکھ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جس طرح پی ڈی ایم یا دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز اب تھوڑا سا وہ بعض دفعہ یہ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملے رہتے ہیں کہ جی وہاں سے کوئی ہمیں گرین سے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی بھی کہیں بات کرتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ہونی چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے ٹی ایل پی بنائی بھی کب گئی تھی؟ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت نون لیگ کا جو ہے وہ ووٹ بینک کو جو ہے وہ تقسیم کرنا کا وہ تھا. تو یہ آگے فیوچر میں بھی ایک طرح کا، جب تک دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے پالیٹکس میں اب کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے، ہم نے جو ہے وہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ پلے کرنا ہے، تو پھر تو یہ تنظیمیں خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو فالوئنگ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ دم توڑنا شروع کر دیں گی. لیکن چونکہ ان کی مین سٹریمنگ ہو رہی ہے، یہ ان کی مین سٹریمنگ ہو رہی ہے، اور مین سٹریمنگ آپ کس کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں؟ جو لبرل، جو سیکولر، جو پرو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے. تو اس کے ریپرکشنز پہلے بھی آپ نے دیکھے، ابھی بھی ہم نے دیکھے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے. ماضی میں آپ دیکھیں گے فیٹف اور دوسری جتنی جو چیزیں ہیں، پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے آئسولیشن میں، وہ ساری اسی مذہبی اور انتہا پسند گروپوں کی وجہ سے پاکستان وہاں کھڑا ہے. اور آج پاکستان کے حوالے سے جو بین الاقوامی تحفظات ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا کوئی پیراڈائم جو ہے وہ چینج آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے. لیکن آپ کی اس بات سے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس وقت وہ ان مذہبی جماعتوں کی وجہ سے کھڑا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ ہماری جو سو کالڈ اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو پرو پیپل، جن کو ہم پرو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں، اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک کے اوپر آج مریم نواز نے ایک بہت دھواں دار جو ہے پریس کانفرنس کر دی. لیکن ابھی اس سے پہلے ہی ایک ایسا مسئلہ آئی ایم ایف کا پیکج جو سائن کر کے شوکت ترین آئے ہیں، جس کی پوری وہ ابھی تک ڈیٹیلز بھی نہیں آئی ہیں، لیکن بڑا یہ ہے کہ انہوں نے 30 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے اور انہوں نے اتنا بجلی کا بل بڑھانے، وہ اس معاملے پہ مریم نواز کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے. اسی طرح آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہے مختلف
جو ان کے انٹرسٹ کے، ان کے پاور میں اپنا حصہ لینے کے لیے وہ جو ان کے مسئلے ہیں اس پہ وہ بہت تقریریں جلسے کرتے ہیں، لیکن وہ کراچی میں ایک مہنگائی کے خلاف پراپر جو ہے مظاہرہ نہیں کر سکے۔ کسی پی ڈی ایم نے کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھا کہ چینی جو تقریباً 2-3 ہفتوں کے بیچ میں 50 روپے مہنگی ہو کے اور پھر 50 روپے سستی ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ عام آدمی کے مسائل کے بارے میں، بلکہ ان ون وے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جب اس قسم کی بکرنگ جو اسٹیبلشمنٹ عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے جو شوشے چھوڑتی ہے، اسی میں شامل ہو کے وہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتے ہیں تاکہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں، جو وہاں پہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، صحت کا نہ ہونا ہے، وہاں پہ جو جہالت ہے، جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اگر آپ عوام کے مسائل لے کے نہیں چلیں گے اور آپ صرف یہ کہتے رہیں گے کہ جی ہماری حکومت ہونی چاہیے، کیا آج تک پی ڈی ایم نے یا پیپلز پارٹی نے کسی نے کوئی لوگوں کے سامنے پروگرام رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں، یا ہم اس طرح مہنگائی، یا جو پاکستان کے اندر مافیاز ہیں مختلف، اس طرح ہم ان کو جو ہے قابو میں لائیں گے، کیونکہ ان تمام جماعتوں کے اندر وہ مافیاز بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو عوام جن کا گراس روٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دیکھیں نا، مطلب آپ جو ہے وہ نون لیگ کو دیکھ لیں کہ نون لیگ کیسے بنی، ٹھیک ہے کہ نہیں، دوسری جو ہے ایون پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں وہ کیسے بنی تھی، اور جو بھی اس وقت ایگزسٹنگ، اور تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا تو کوئی چیز ڈکی چھپی ہے ہی نہیں ہے وہ ساری۔ تو یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا آپ دیکھیں کہ یہ اتنا برننگ ایشوز ہیں، آج لوگ ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں وہاں پہ، مہنگائی اور ان چیزوں کے۔ اگر ان پولیٹیکل پارٹیوں میں ذرا بھی احساس ہو، جو پی ڈی ایم ہے اپنے آپ کو گرینڈ الائنس کے طور پہ کہتے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ابھی تک وہ بہت سارے، یعنی جو معاشرے کے مختلف جو عناصر ہیں، جو جس طرح مطلب وکلا ہیں، سول سوسائٹی ہے، ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور عام ورکرز ہیں، تو ان میں سے کسی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اب آپ ساری چیز ٹھیک ہے، آڈیو ویڈیو، یہ چیز، یہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک ایسی ٹینٹڈ ہسٹری ہے پاکستان کی عدلیہ کی اور سب کی، کہ کوئی کسی کے سامنے کوئی اب اس پہ اگر کوئی ثاقب نثار کوئی کہے گا کہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا یا ایسے فیصلے نہیں ہوئے، یہ میرا خیال ہے جن لوگوں کو آئیڈیا ہے وہ، لیکن یہ اصل ایشوز اس وقت تو یہ نہیں ہے، اصل ایشوز تو لوگوں کے مسائل ہیں، اور لوگوں کے مسائل پہ اپوزیشن بالکل پوری طرح سے جو ہے وہ ناکام ہے، اور اس پہ وہ کوئی بات اس طریقے سے کر ہی نہیں رہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بھی قائم ہے، چونکہ پی ٹی آئی کو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے، اور اپوزیشن جب بات کرتی ہے تو وہ اپنے جو ہے وہ کوئی چیزیں جو اپنے مسائل ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے مسائل میں بھی تو وہ سنجیدگی سے اپنی بات نہیں پیش کرتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے سال لانگ مارچ کا اناؤنس کیا، پھر اس کو کینسل کیا، ابھی پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اناؤنس کیا تھا، اس کو پھر پوسٹ پون کر دیا کہ جی وہ مارچ میں۔ تو آپ اگر اپنے مسائل، فرض کریں آپ حکومت میں بھی آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی سنجیدگی سے کیسے لے گا کہ اگر آپ ہر روز جو ہے اٹھ کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ ریٹریٹ کر جائیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ مسئلہ سٹرگل نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کینسل اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر سے سگنل نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور آپ کو لانا ہے، تو جن سے وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں نا، نون لیگ میں بھی جو ہے وہ اس وقت ہے، آپ کو دو طرح کی سوچ نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف ہے جو کہتا ہے نہیں میں تو کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مجھے سگنل آئے گا میں وہاں سے کروں گا۔ مریم نواز اور نواز شریف ہیں، وہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافی ہو گیا ہے، تھوڑا سا ایک سپیس ہمیں جو ہے وہ ملنا چاہیے، سول جو ہے وہ گورنمنٹ۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی، دوسری جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، وہ صرف دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ وہ کہیں تو ہم لانگ مارچ کریں، وہ کہیں تو ہم جلسہ کریں، وہ کہیں تو ہم کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں عمران خان کو کا ساتھ چھوڑنے کا۔ اب اس کا جواز یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ
مطلب طاقت ان کے پاس ہے. ہم جتنی کوشش کر بھی لیں تو وہ اگر عمران خان کو نہیں جو ہے وہ چھوڑیں گے یا اس کی سپورٹ سے نہیں ہٹیں گے تو یہ بڑا بھئی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ابھی ہم نے مطلب فارمرز کی بات کی تو کیا فارمر کے ساتھ جو ہے وہ انڈین حکومت نے کوشش نہیں کی ان کو کمزور کرنے کی, ان کو تقسیم کرنے کی, ان کو ٹینٹ کرنے کی کو نہیں, لیکن چونکہ وہ کلیئر تھے اپنے ایجنڈے پہ, اپنی سٹرگل کے حوالے سے ان کے اندر ایک کمٹمنٹ تھی. یہاں پہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمت انڈیا میں ایک سٹرگل کی ہسٹری ہے اینٹی کالونیلزم, چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو یا پورے انڈیا کے اندر وہاں پہ رہی ہے. مسلم لیگ کا بدقسمتی سے جو سٹرگل رہی ہے وہ بڑی اپوزٹ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی اور انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی انگریز والی آج تک ارریسپیکٹو کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے, باقی اس کے کتنے, اور آج 74 سال کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے, سیاست کہاں کھڑی ہے, ریاست کہاں کھڑی ہے, معاشرت کہاں کھڑی ہے, آپ کو نظر آتا ہے. اسی بات پہ اگر آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں کہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے جب یہ DGISI کی تعیناتی کا معاملہ ہوا تو لگا تھا کہ شاید ایک پیج جو ہے تھوڑا سا پھٹ رہا ہے یا پیج پلٹنے کی طرف جا رہا ہے, لیکن یہ جو آخری جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا جس میں 33 بل جو ہے وہ بغیر کسی ڈیبیٹ بغیر کسی جگہ پریزنٹ کیے ایک دم جو ہے وہ تقریباً غیر آئینی طریقے سے پاس کرائے گئے, تو اس کے بعد ایک دم سکون آ گیا, ایسا لگتا ہے کہ وہ پیج جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریپیئر کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اپنے چہیتے کو دیکھ رہی ہے کہ شاید اگر کوئی الٹرنیٹیو مل جائے تو اس کو بدلنے کی طرف جائیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی, چونکہ میرا خیال ہے جو یہ 20 تاریخ تک تھا نا تو وہ یہ بھی تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور قدم بھی اٹھا لے, تو لہٰذا جو چیزیں پاس ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے انہوں نے اس میں کسی حد تک اپوزیشن کو بھی کانفیڈنس میں, تو آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کوئی اس طرح وہ جاندار کوئی کردار ادا نہیں کیا اس کے خلاف جو پاس ہو رہے تھے یا جو چیزیں اس طریقے سے وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک دن سینٹ سے انہوں نے وہ سارے وہ پاس کروا لیے اور اپوزیشن وہاں پہ موجود نہیں تھی, تو مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ ایک پیج پہ ہے. اب آپ اگلے یہ 1-2 مہینوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, لیکن چونکہ ایک پیج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے نا گورنمنٹ, وہ تو تیار ہیں ایک پیج کے لیے, لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا تو پیج ہمیشہ سلامت رہتا ہے. اگر کوئی بھی عمران خان کی جگہ شہباز شریف آ جائے یا نواز شریف خود بھی آ جائیں یا بلاول بھٹو زرداری آ جائیں تو ان کا پیج, ان کے پیج میں کوئی جو ہے تبدیلی آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر تبدیلی آئے گی تو شاید کوئی سوشل پالیسیز میں کوئی تھوڑی بہت اکنامک, کوئی تھوڑا بہت شاید ریلیف لوگوں کو مل سکے, جس کی امید بہت کم ہے. بہرحال ناظرین, آج کے یہ موضوعات تھے, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.